नाज़रीन नाज़रात, छोटे से वक्फे के बाद यमन स्पेशल प्रोग्राम लेकर नाचीज़ गदाए अहल सैयद अली शान हुसैन दोबारा हाजिर खिदमत है। वक्फे के दौरान हमारे साथ ज्वाइन किया है हदायत टेलीविजन के एक डायरेक्टर जनाब सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी साहब ने, और ये खाली हदायत के डायरेक्टर ही नहीं बल्कि मेरे पास काले आनी शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी अहमद साहब हुक्म कीजिए। जी मैं आपका प्रोग्राम जो यमन हवाला से है जी जी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। जी जी तो हमेशा आप अच्छे मौजू और जो वक्त के मुनाफत के साथ रिलेटेड होते हैं लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया। तो जज़ाकल्लाह। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि बाकी भी लोग आकर सवाल करें। मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि इस्लामी सल्तनत 57 मुल्क हैं जी जी, और उनमें इल्ला माशाल्लाह कोई इतनी गैरत या जोश जो हक में जाए पॉजिटिव कि हम क्यों पस्ती की तरफ झांकते हैं। हर चीज सोना तेल हर मदनियात इन इस्लामी ममालिक में पाई जाती हैं, और दूसरे ममालिक जो हम पे मुसल्लत हुए हैं, जो हमें जंग की तरफ जिन्होंने धकेला है, और ये हमारे हुक्मरान ये इस बात को समझते नहीं है। कल को फिर जब वो जो अपने हाथों से जो गांठें दी हुई हैं अपने दांतों से खोलनी पड़ेंगी, बल्कि खोल रहे हैं, तो क्या मिलेगा इन हुक्मरानों को? ये सिर्फ अपनी सीट और कुर्सी देखते हैं, और जब इनको टांग मारते हैं तो वो जाके जमीन पे गिरते हैं। और इनके सामने कितना इन्होंने चंद मुल्कों के साथ 3 4 5 जो मुल्कों के नाम अगर लिए जाएं, लीबिया, इराक या दूसरे ममालिक हैं जो जिनका बेड़ा गर्क किया, और बल्कि हमारे भी 2 लाख जो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया। तो ये इनको सारा पता है, तो फिर भी ये उन्हीं के पास जाते हैं और उसी चीजों में ये घुसे हुए हैं। ये हमारे हुक्मरान, ये हमारे बदनसीब जो हमारे जो गरीब अवाम है उनके ऊपर क्यों ये मुसल्लत हो जाते हैं, और ये लालच अपना रखते हैं, अपने बैलेंस बनाते हैं, और कोई स्विस में जमा कराता है, कोई लंदन में, कोई सऊदी अरब में जायदाद और कोठियां और मिलें बना लेते हैं। और हम लोग जो रेवेन्यू भेजते हैं यहाँ से $15 अरब तकरीबन 1 साल का रेवेन्यू बनता है फॉरेन कंट्री से लोग जो भेजते हैं। तो मुल्क तो चलता है उसके साथ, और ये उन्हीं में से बचत करके IMF से कर्जा लेके अपने अकाउंटों में जमा करके और भाग जाते हैं ब्रीफकेस उठाकर जब कुछ मुल्क पे आफत आती है। तो इतना ही कहूंगा, शायद मेरी बातों में कोई अगर कमी रह गई हो तो आप पूरी करें प्लीज। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जनाब ये थे अहमद साहब जर्मनी से, जो बता रहे हैं कि 15 अरब हम ज़र मुबादला भेजते हैं, उसके बावजूद भी हमारे हुक्मरान हमें इतना नीचे क्यों दिखाते हैं। इस पर तबसरा करने के लिए मैं जनाब आपसे गुजारिश करूंगा, इससे पहले कि मैं सज्जाद साहब से गुजारिश करूं, तारुफ कराता जाऊं। मेरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा? मैं लंदन से बात कर रहा हूं, मुझे इस प्रोग्राम में बात करनी थी। जी बिस्मिल्लाह, आप डायरेक्ट लाइव हैं और हम सुन रहे हैं। कौन सा आप लंदन से हैं? मैं लंदन से अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। एक साहब ने अभी फोन किया था, मुल्क कह रहे थे ये मुसलमान मुल्क तो हैं, तारीख में इस्लामी हुकूमत सिर्फ थोड़े ही अरसे के लिए हुई है, जब अली इब्न अबी तालिब जो इस्मत रसूल अलैहिस्सलाम के मुहाफिज भी थे, उनके खलीफा भी थे, उनके अलावा और किसी के ज़माने में इस्लामी हुकूमत नहीं रही, और उसका नमूना रसूल पाक की हुकूमत थी। तो ये अगर 570 में ममालिक होंगे, ये इत्तेहाद हो ही नहीं सकता, और क्योंकि इनके पास इस्लाम नहीं है, यानी इस्लाम को आगे किया हुआ है अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए। मगर साथ ही साथ ये तवज्जो भी रहे आपकी कि देखिए, हम जो इतने सालों से कह रहे हैं कि इस अल-फित्रत अशद्द मिन अल-क़त्ल, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और तमाम आइम्मा बशर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये हुकूमत के लिए कभी फितना नहीं किया। और आज आपको नजर आ रहा है कि ये बेदारी इस्लाम नहीं है, ये फितनतुल इस्लाम अल कुबरा था जिससे हम गुजर रहे हैं। और हमें अभी भी एहतियात होनी चाहिए कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन किसके खिलाफ कर रहे हैं, इसको भी मुतय्यन करें, और अपने खिलाफ जिन लोगों के हथियार उठे हुए हैं, जो नंगे हो चुके हैं, जिनके ख्यालात
وہ نظر آ جانے چاہیے. ان کو غزہ کے مظلومین نظر نہیں آئے. ان کو لبنان 4.5 سال جو اسرائیل کے تسلط میں رہا اس وقت ان کو مقامات مقدسہ چاہے وہ پاکستان میں ہو ان کو اس وقت فکر نہیں ہوئی پاکستان کی مقامات مقدسہ کی. تو ان کو صرف اور صرف زیدیوں کی وجہ سے چونکہ نام آ گیا ہے. اور صحیح کہا تھا میرے مولا نے کہ اگر تم سانپ کے بل میں بھی گھس جاؤ گے یہ تو کبھی تمہاری بات نہیں مانیں گے اور تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. خدا را ابھی بھی اپنے دشمن کو پہچانے, چاہے وہ دشمن ٹھنڈا ہو یا ایکٹیو ہو. دشمن ہے. اپنے آپ کو آنکھیں بند کر لینے سے کبوتر کی طرح دشمن جو ہے غائب نہیں ہو جاتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ جی تھے عبداللہ صاحب, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا. میں جلدی سے تعارف کرا دوں, میں ہمارے ساتھ مولانا عابدی صاحب نے, یہ باس عابدی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام شاہ صاحب, قبلہ المعاذ رات کو بھی سلام ہو, بخاری صاحب کو بھی سلام ہو. ماشاءاللہ کرنٹ افیئر پہ آپ بہترین اور خوبصورت بات کر رہے ہیں. قبلہ پر ایک تھوڑی سی ایک نقطے پہ آپ اس پہ بھی ذرا غور کریں. جو یہ سلسلہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہاں پہ جو کہا جا رہا ہے جی شیعہ یہ کر رہے ہیں, شیعہ وہ کر رہے ہیں, وہاں پہ شیعہ نہیں ہے. وہاں پہ جو پہلے صدر جن کو معزول کیا گیا تھا صالح, اس کے آدمی بھی حکومت کے خلاف ہیں, اس کے لوگ بھی حکومت کے خلاف ہیں, وہ بھی اس کو حکومت کو نہیں چاہتے, تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی اور مل کے لڑ رہے ہیں. وہاں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھنا صرف اس بات کا ہے کہ جو میں یہ نقطہ آپ سے پیش کر رہا ہوں ذرا اس پہ بھی آپ غور کریں کہ اگر وہاں پہ فار ایگزامپل اگر وہاں پہ شیعہ کو یہ دبا دیتے ہیں تو وہاں پہ تو داعش بھی ہے, القاعدہ بھی ہے, تو کیا شیعوں کے بعد یہ حکومت داعش اور القاعدہ کو دیں گے؟ کیا یہ ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے؟ کیا یہ ان کو ساتھ ملائیں گے داعش اور القاعدہ کو؟ کیونکہ شیعہ کو تو وہ آپ نے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو. شیعہ خاموش ہو بھی گئے تو داعش اور القاعدہ کہاں جائے گی جو وہاں پہ اپنا کام کر رہی ہے؟ تو اس پہ تو آپ تھوڑا سا اس پہ بھی غور کریں. اور تیسری بات یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے جہاں تک حالات ہیں, یہاں نظریہ آ رہا ہے جیسے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ جی ہماری پوری عسکری فورس جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جتنی عسکری فورس ہے 8 لاکھ 10 لاکھ ہے فوج, اس کی قیمت صرف $1.5 ارب ہے کہ $1.5 ارب دے دو اور پاکستان کی ساری آرمی کو خرید لو. کیا پاکستان کی آرمی کی یہ آفر لگی ہوئی ہے وہاں پہ کہ وہاں پیسے دو اور ان کو خرید کے لوگوں کو مروانے کے لیے بھیج دو؟ یہ 2-3 باتیں ذرا اس پہ آپ مجھے اس سوالوں کا جواب دے دیں, میں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو جی, شکریہ. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. جناب سجاد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا شکریہ قبلہ عادی صاحب کی خدمت میں, قبلہ عباس عادی صاحب کی خدمت میں سب سے پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں. مومنین اور مومنات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ٹاپک ہے اس پہ مجھ سے پہلے آپ تقریباً قبلہ نے بڑی سیر اصل گفتگو یقیناً کی. ہمارا عالمیہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے اپنی راہ جو تعین کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے اور کس طرف کرنی ہے. پنجابی میں جو کہتے ہیں نا مانگت, جو مانگت ہوا کرتے ہیں ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی. اور ہماری پاکستانی غیور عوام کی بات قسم تھی کہ ہم پہ ہمیشہ ایسے لوگ مسلط ہوئے کہ جو مانگت ذہن کے, مانگنے والے ذہن کی جو ہے نا وہ پیداوار خود آج آمر کے خلاف بولتے ہوئے موجودہ حکومت وقت ہے وہ تھکتے نہیں ہیں حکمران, لیکن ان کو پاکستانی عوام کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ یہ خود بذات خود ایک آمر کی جو ہے وہ گود میں پلے ہوئے لوگ ہیں, تو ان کے رویے بھی اسی طرح ہیں. تو یمن کے متعلق جو اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کی جو سوچ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ایک طرف ہے اور پاکستانی عوام ایک طرف ہے. یہ مسلم برادری جو ہے یہ یقین آپ کی جی. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ. جناب میں آداب السلام کرتا ہوں تمام شخصیت کی خدمت میں. بس مجھے بڑی خوشی ہے آج بڑے عرصے کے بعد 3 شخصیات کٹھی بیٹھی ہیں, تو یمن پر تو آپ بات کریں گے ہم سنیں گے, لیکن بدقسمتی ہے دعا صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں مسلمانوں کے لیے. اور میرا آداب السلام ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں. خدا حافظ. تو ہم کسی دوسرے گھر کی بات تو بعد میں کریں, پہلے ہمیں خود اپنے متعلق سوچنا ہے کہ ہمیں کس طرف جو ہے نا وہ لے جایا جا رہا ہے. آج سے کچھ سال پہلے بھی ایک
پرائے گھر کی جنگ ہم پہ مسلط کی گئی اور اس میں کودنے کا نتیجہ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، بلکہ دنیا تو خوش ہے اس سے، ہم کیسے بھگت رہے ہیں اس کو یہ ہمیں اچھی طرح یاد بھی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ ابھی ایک دفعہ پھر پاکستان کو جو ہے وہ ایک اندھیرے کی طرف جو دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں میری اپنی ایک رائے ہے کہ اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف یہ اتنی بڑی سازش ہے، اس میں سعودیہ سمیت، یعنی کہنے کو تو ہمیں کہ سعودیہ ایک ہمارا مسلم برادر ملک ہے، لیکن اس کے پس پردہ بہت ہی خوفناک جو کہ نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان آرمی کو کسی نہ کسی حوالے سے اتنا انگیج کر دو کہ خدا نہ کرے کہ پاکستان کے خلاف جو دشمن گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے اس کا پروگرام یہ ہے اپنوں اور غیروں کے ساتھ مل کے کہ پاکستان آرمی کو اندرون ملک اور بیرون ملک اتنا انگیج کر دو کہ ہمیں اپنی راہیں جو ہے وہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، اس لحاظ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور بلکہ میں تو بات کروں گا اس وقت پاکستانی عوام سے، اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بات کروں گا کہ اپنا ایک بولڈ ڈیسیجن لیں اور حکومت وقت کو مجبور کریں کہ خدا نخواستہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی سلامتی کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ یمن کے متعلق بعد میں ہمیں سوچنا ہے، پہلے ہمارے اندرون ملک جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہم بھگت رہے ہیں اس کو تو کم از کم گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا اس کو کسی رزلٹ کی طرف، کسی نتیجے کی طرف لے کے جائے۔ ہمیں ابھی وال چیکنگ بھی پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی ہے داعش کے متعلق۔ منسٹرز کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے داعش کا، لیکن داعش جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں موجود ہیں، اور القاعدہ کی شکل میں۔ یہ ایک ہی برائی کے 2 مختلف نام ہیں، داعش ہو یا القاعدہ ہو۔ اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، ان کا دین سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ تو یمن میں بھی ان کی کارروائیاں پچھلے بہت عرصہ سے شیعت کو دبانے کے لیے، کلمہ حق کو کہاں تک دبائیں گے یہ، یعنی 1400 سال سے یہ مختلف ناموں سے، کبھی بنو امیہ، کبھی آل سعود، کبھی بنو عباس، یہ سب یعنی مختلف ناموں سے مختلف ادوار میں یعنی شیعت کے خلاف، شیعہ علی کے خلاف جو ہے یہ برسر پیکار رہے ہیں، اور ہمیشہ سے الحمدللہ ان کو شکست ہوئی ہے، اور شیعت کل بھی زندہ باد تھی اور انشاءاللہ تاروز روشن جو ہے وہ زندہ باد رہے گی ماشاءاللہ۔ مولانا عباس صاحب جی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یمن کے اندر پرابلم ہے، اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں 1990 میں، تو 1990 میں سعودی عرب نے وہاں پہ جو موجود، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں پر 70% اہل سنت والجماعت ہے، 30% جن کے اندر علاوی، زیدی اور کمیونسٹ اور دوسرے تمام اور قبائل وغیرہ۔ تو یہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جہاں پر یہ ہوتی قبائل، خوسی یا ہوتی قبائل ہیں، یہ بالکل سرحد کے ساتھ لگتے ہیں سعودی عرب کی۔ تو سعودی عرب نے 1990 میں وہاں پہ فنڈنگ کی اور اپنی سپورٹ دی وہاں کے وہابیوں کو اور وہاں کے سلافیوں کو۔ کہا لے لیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی، میں محسن عباس بات کر رہا ہوں ڈبلن سے۔ جی محسن عباس صاحب، اس وقت پروگرام ہے اسپیشل یمن، اس کے لیے آپ کیا رائے دیں گے یا کیا سوچتے ہیں؟ جی اس میں یہ ہماری ایم آئی آن لائن، یو آر لائیو آن۔ اچھا، بہت شکریہ سر۔ یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہم جو ہے اپنے قوم کے ایک انلائٹنڈ سول سے بات چیت کر رہے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے روشن ضمیر شخصیات موجود ہیں اس وقت، اور بڑی ہم جہاز شخصیات موجود ہیں اس وقت۔ تو میں اس کا اس موقع پہ 1-2 گزارشات میری ہیں کہ اٹ از این آئی اوپنر فار اس، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں ایک قدم آگے آ کر اپنے صفوں کو آرگنائز کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ میری حقیر سی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اس ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم کو الحمدللہ آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ اس میں کچھ چیزیں اسی بینر کے نیچے، اس فلیگ کے نیچے آپ آرگنائز کریں، مثال کے طور پر امامیہ تھنک ٹینک، یورپین امامیہ تھنک ٹینک،
इस थिंक टैंक को आप बनाएं यूरोपियन लेवल पे, इमामिया थिंक टैंक या कोई भी इसे नाम दे दें, उस थिंक टैंक के मुख्तलिफ हिस्से बनाए आप, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल एंड कल्चरल एंड फिर उस थिंक टैंक के मुख्तलिफ चीजें आप, हेल्थ, ये वो सारी चीजें, और उसके अंदर आप जो क्रीम ऑफ द नेशन आपकी यूरोप में बैठी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में या वो, उन सब का आप वो विंग्स बनाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एटलीस्ट पाकिस्तान की सतह पर आप इमामिया बार कौंसिल बनाए, जैसे कि बार कौंसिल होती हैं, तो आप एक सेंट्रल लेवल पे एक बार कौंसिल बनाए जिसमें हमारे शिया वकील और बैरिस्टर्स जो है वो हमारी एक विंग हो हमारा, ताकि किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो तो हम वी कैन क्राई लाउड, हम कहें कि यार ये हमारा लीगल विंग है। बेशक आप उनको कहें कि जी हम उन्हें पैसे देंगे, ईयरली हम उनको सब्सक्राइब करेंगे, वी विल मेक देम स्ट्रांग इकोनॉमिकली। तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी इमामिया बार कौंसिल। नंबर तीसरी बात मेरी यकीन राय ये है कि हिदायत की तरफ से, हिदायत टीवी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, लोगों को इस तरफ राग़िब करते हुए एक हिदायत बैंक का आए, जैसे कि हबीब बैंक है, इस तरह हिदायत बैंक आए, ताकि उसको हम स्ट्रॉन्ग करें और उससे फिर ये टीवी भी चले और वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक अर्ज ये है कि आगा खान फाउंडेशन की उस पर आप एक फाउंडेशन बनाए, हिदायत फाउंडेशन। वो हिदायत फाउंडेशन के मुख्तलिफ विंग्स बनाए आप, वो जो है ना वो देखें कि कॉपी पेस्ट करें, आप देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ फाउंडेशन हैं, उनको देखते हुए आप उसको ऑर्गेनाइज करें एंड टेक इट फ्रॉम देयर। आखिरी बात मैं इसमें ये करूंगा कि पाकिस्तान में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कौंसिल के नाम से एक वाइड प्लेटफॉर्म बनाएं, जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को डालें, अल्लामा ताहिरुल कादरी को डालें, बरेलवीज को डालें, आप उसके अंदर जो हकीकत पसंद और मुहिब्बे अहले बैत लोग हैं उसको डाल के इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कौंसिल बनाएं, ताकि वो ये देखे कि पाकिस्तान में जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है जिनको सऊदी फंड कर रहे हैं और एक मसलक पढ़ाया जा रहा है और शियों को खुदा न खास्ता काफिर करार देकर उनकी किरदार कशी की जा रही है, तो जब एक बच्चे को 16 साल तक ये बताया जाएगा कि ये गलत है और हम सही हैं, तो वो तो हर जगह पर यही कुछ होगा जो हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जितनी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे फिक्र जाफरिया को इंट्रोड्यूस किया जाए। मैंने देखे बड़े बड़े सुन्नी मौलवी आ जाते हैं, जिस वक्त बात करते हैं वो अपने 4 फिकों की कहते हैं और वो एक तरफ से एक आंख अंधे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि फिक्र जाफरिया भी तो मुसलमानों का 5वां फिका है। तो बात यह है कि वो शहजाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो या इस्लामिक यूनिवर्सिटी इनकी पता नहीं कौन सी इस्लामाबाद में जहाँ भी है, उसको लीगली आप ये उठाएं कि एक ऐसी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर फिक्र जाफरिया का नाम और निशान नहीं है, एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। तो ये मेरी छोटी छोटी गुजारिशात है और मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी मुकाम पर आप लोग इनको जरूर कौम के सामने रखेंगे और आप इंशाल्लाह इस पे गौर कराएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? मैं इसरार बात कर रहा हूँ ग्लासगो से। जनाब इसरार साहब फरमाइए। हाँ जी, वो लाइव जी बिल्कुल आप लाइव हैं और कोशिश करें थोड़ा मुख्तसर है, बहुत सारी टेलीफोन लाइंस भी पीछे हैं, तो फरमाइए इसरार साहब, स्पेशल यमन के क्राइसिस के हवाले से आप क्या बात करेंगे? जी, सबसे पहले तो इस्लाम सब मोहतरम शख्सियात को जो इधर बैठी हुई है और बहुत अच्छा आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कि यमन के क्राइसिस के ऊपर, जो कि इस वक्त वक्त की जरूरत भी है। तो मैं बस ये बात करना चाहता था कि हम लोग कोशिश करें कि ऐसे प्रोग्रामों में बैठ के हम लोग उम्मत की बात करें और इसको शिया सुन्नी जो है ना वो मसला ना बनाए। इस टाइम जो भी क्राइसिस मुसलमानों पे है, पाकिस्तान का रोल ये होना चाहिए कि पाकिस्तान एक सालस का किरदार अदा करे और दोनों मुल्कों को जो दोनों जमातें हैं उनको समझाए, ठीक है, अपना रोब दबदबा जो भी है अपनी जो ताकत है उसको इस्तेमाल करे। सियासी ताकत की बात कर रहा हूँ, अक्सरी ताकत की नहीं, तो अपनी ताकत को इस्तेमाल करके उन दोनों को समझाए कि ये मुसलमानों का आपस में लड़ना हम दोनों के लिए फायदा नहीं है। हम जो दो सुन्नी शिया, हम जो दो मसलक है, हमारे दरमियान इख्तलाफात है और वो ये शायद क़यामत तक रहेंगे, शायद ये खत्म ना हो कभी भी, लेकिन हमें ये नहीं करना कि इन इख्तलाफात को इस्तेमाल करके हम एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दें और अपने आप को कमजोर करना शुरू कर दें और इसका फायदा जो है वो यहूदी या दूसरी जो ईसाई लोग हैं वो उठाएं, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करके ये करना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि भाई हमारे जो मसाइल है, ठीक है, वो हमारे तक है, लेकिन इससे बढ़ के ये देखें कि हम लोग सर मुसलमान है, शिया भी मुसलमान है, सुन्नी भी मुसलमान है, हम लोग एक कलमा पढ़ते हैं, एक कुरान है, एक ही रसूल है, एक ही काबा है और हम लोग एक खुदा के मानने वाले हैं। ये चीजें ज्यादा मजबूत है हम लोगों को जोड़ने के लिए, बजाय इसके कि हमारे साथ जो छोटे छोटे जो डिफेंसेस है उनको इस्तेमाल करते हुए हम एक दूसरे के खिलाफ जाए और ये जो हमारे क्राइसिस खड़े हो गए
ہماری مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, ٹھیک ہے, جو سعودی عرب ایران کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, اور پھر ایران اس کے رپلائی میں جو ہے وہ کچھ اس کو بھی یہ کچھ اس طرح کے کام کرنے پڑ رہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو گزارش یہی کرنی چاہیے پاکستان کا عمل یہ نہیں کہ وہ سعودی عرب کو بیٹھ کے سمجھائے کہ آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ مسلمانوں کے بیسیکلی مفاد میں نہیں جا رہی, یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں, اور آپ پوری مسلم امہ کو نقصان پہنچائیں گے یہ حرکتیں کرتے ہوئے. تو آپ یہ جو شام میں کر رہے ہیں, دوسرے ممالک میں کر رہے ہیں, براہ مہربانی اس کو بند کریں, مسلمانوں پہ حملے کرنا بند کریں. کسی مسلمان کو مار کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ کو کوئی مسائل ہے تو آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں, دوسرے سے بات کریں. سعودی عرب ایران سے بات کرے, ایران سعودی عرب سے بات کرے, اور پاکستان کو چاہیے پاکستان دونوں کو ٹیبل پہ لے کے آئے اور بیٹھ کے ان کے مسائل کو حل کرائے, تاکہ یہ جنگ بند ہو. دونوں طرف سے مسلمان مرتا ہے, اگر ایک شیعہ مرتا ہے تو وہ بھی ایک مسلمان مرتا ہے, اگر ایک سنی مرتا ہے وہ بھی ایک مسلمان مرتا ہے. تو بس یہی کہنا چاہوں گا. شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ صاحب. عبدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ہمارے برادر بزرگوار ڈاکٹر نام سے صاحب کی خدمت میں, اور ہمارے بھائی محترم سید سجاد حسین بخاری صاحب کی خدمت میں, اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں. اور یمن کے حالات پر جو گفتگو جاری و ساری ہے, اور ہمارے ناظرین و ناظرات بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں بڑھ چڑھ کر. آپ کے سوال کے جواب میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت یمن کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہے. اس کو ذرا توجہ سے ہمارے ناظرین سنیں اور ہمارے اس وقت دیکھنے والے جملوں پر توجہ کریں. ایک بہت بڑے عالمی انقلاب کا یہ پیش خیمہ ہے. دنیا کو بہرحال سمیٹ کر کے دو خیموں میں جدا ہونا ہی ہے, دو ڈیفرنٹ کیمپ میں تمام انسانوں کو آنا ہی ہوگا. ایک کیمپ کا نام یزیدیت ہے, دوسرے کیمپ کا نام حسینیت ہے. بات شیعہ سنی کی بھی نہیں ہے. اس وقت دجالی قوتیں, جتنی بھی یزیدی قوتیں ہیں, خوارج اور ناصبی قوتیں ہیں, وہ اکٹھا ہو گئی ہیں. ان سے کوئی ذرا پوچھے کہ فلسطین میں کیا کبھی کسی وقت شیعہ آباد رہے ہیں؟ کیا وہ ساری کی ساری قوم آپ کی اپنی مسلک کی قوم نہیں تھی؟ کیا اس قوم نے اپنے حقوق کے لیے تمہیں آواز نہیں دی تھی کہ تم مدد کو پہنچو؟ کیا فلسطینی عوام جو لگاتار ظلم و ستم کا نشانہ کیے جا رہے ہیں, ان کی آواز پر آپ کو لبیک کہنا نہیں تھا؟ کیا یہ جو سعودی اس وقت پوری کوشش, عسکری کوشش, دیگر تمام عرب کے جو عیش و نوش میں مبتلا تھے, ان سب کو آج اچانک سے بیدار ہونے کا موقع ملا ہے, اور وہ اچانک ایک بہانہ کہ بھئی یمن میں ایک پریسیڈنٹ کو جو ہے واپس اس کی مقام کو دلانا ہے, اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی طرح کے جو یزیدی لوگ ہیں نا, وہ اکٹھا ہوتے چلے جا رہے ہیں, جن کے اندر نہ اخلاق ہے, نہ دین ہے, نہ جذبہ ہے, نہ غیرت ہے. آپ نے ابھی یہ بات کی نا یزید اور وہی آپ دیکھیں, اور یہ کیمپ جدا جدا ہونے جا رہے ہیں. یہاں پر مسلکوں سے بالاتر ہو کر تمام انسان, حتیٰ عیسائیوں میں بھی دیکھیں حق پرست ہوں گے اور حق کے خلاف بھی ہوں گے, یہودیوں میں بھی حق پرست ہوں گے, حق کے خلاف ہوں گے, ہندوؤں میں بھی حق پرست ہوں گے, حق کے خلاف ہوں گے. پوری دنیا آہستہ آہستہ دو ہی کیمپوں میں منتقل ہونے جا رہی ہے. ایک حسینیت کی ہے, ایک یزیدیت کی ہے. ایک دجالی قوتیں ہیں جو اکٹھا ہو رہی ہیں, ایک رحمانی قوتیں ہیں جو امام مہدی کو اپنے امام کے طور پر بے چینی سے ان کے انتظار میں ہے. یہ جو یمن کا مسئلہ ہے, یہ بہانہ جو یہی کیا گیا نا کہ بھئی ایک پریسیڈنٹ جو ہے نا اس کو انہوں نے نکال دیا اور انہوں نے اپنے ملک میں پائیتخت تک پہنچ کر کے قبضہ کر لیا. بھائی یمنیوں نے ہی کیا نا, اسرائیلیوں نے فلسطین کو جس طرح سے قبضہ کیا ویسے کسی اور ملک پر یمنیوں نے جا کے قبضہ نہیں کیا نا. یہ کسی اور ملک پر انہوں نے کوئی قبضہ نہیں کیا کہ آپ کو جو ہے ان کے درد کا احساس ہو گیا ہے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام, مرتضیٰ میرا نام ہے. جی مرتضیٰ صاحب.
جی بات کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیے. ہاں جی میں نے یہ جو لاسٹ کالر ہے اس کو تو میں تعلیم کی کمی تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ اس طرح کے لفظ استعمال کیے. ہماری بیٹیاں بہنیں بھی سنتی ہیں. جی ان کی اپنی بیٹی بہنوں نے بھی سنا ہے, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو ہر خاندان کے افراد سنتے ہیں اور اپنے ان کے گھر والے بھی سنتے ہیں, لیکن کیونکہ کچھ لوگ اپنے گھر میں بھی ایسی گفتگو کرتے ہیں تو وہ باہر بھی بہرحال چھوڑیے ان کو. چلو چھوڑو ان کو, چھوڑو اللہ پہ چھوڑو. اور آپ سب کو میری طرف سے سلام ہے اور سب کو میں سلام کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, آج سے 6 سال پہلے 7 سال پہلے امریکہ نے یہ بولا تھا کہ ہم نے مڈل ایسٹ کو ریسٹرکچر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کو ریسٹرکچر کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. پیچھے ہاتھ اسرائیل کا ہے, یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے, اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہاتھ جیوں کا ہے کیونکہ پیسہ ان کا کنٹرول ہے. سعودیہ جو ہے وہ اسرائیل کا پٹھو ہے کیونکہ امریکہ کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتا. اس لیے کلمہ پڑھے اور سب لوگ سنی شیعہ جو بھی ہے یہ سب کلمہ گو ہے, اللہ و اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ان کے تفعیل ہمارے نبی کے صدقے ان کو چھوڑیں اور کہیں کہ یا رب العالمین اس ملک پہ کوئی رحم کرے. یہ پوری مسلمان کے لیے یہ چھوڑ دیں کہ یہ سنی ہے, یہ شیعہ, یہ فلانا, یہ دمکانا ہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. تو اس لیے چھوٹی سی بات ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق دے, آپس میں پیار محبت کرے. تو میری طرف سے سلام, اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. ناظرین ناظرات وقفے کا وقت ہو گیا ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جناب عابدی صاحب کی خدمت میں دوبارہ آئیں گے. ایک کال لے لیں آخری. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, یہ میں لائیو کال پہ جا سکتا ہوں؟ جی کون صاحب, کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہا ہوں, عبداللہ. جی عبداللہ صاحب, ہاں بات ہو رہی تھی آپ کی پہلے بھی, جی فرمائیے. جی بھائی میں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں, لیکن آپ لوگ جتنا گالی گلوچ سعودی عرب کو دے رہے اتنا گالی گلوچ آپ ایران کو بھی دے دیں نا. جی حضور ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں دے رہے, دیکھیے نا میں تو سن رہا ہوں. اگر سنیے لگا رہے حضور میری سن ایران جو ہے نا خطے کا سب سے بڑا شیطان ملک ہے, پتہ ہے جو مڈل ایسٹ ہے. اس نے کون سے ملک پہ حملہ کیا پچھلے 200 سالوں میں, 400 سالوں میں کون سے ملک پہ حملہ کیا ہے؟ دنیا میں جتنی فسادات ایران پلا رہے ہیں نا کوئی بھی اور نہیں پلا رہے ہیں. مسلمان بالکل آپ کو اپنی بات کرنے کی اجازت ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بمباری کون کر رہا ہے, کون سے ملک پہ کر رہا ہے. خیر ہمارا وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا, اس کے بعد عباس عابدی صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے.